جب میرے نبی نے بیٹی کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا اور رخصت ہو کے علی کے گھر آ گئی، جانتے ہو تو 3 دن نہیں لگتے تھے زیادہ حضور خود تشریف لے آیا کرتے تھے خاتون جنت کے گھر، مسکرا کے کہتے تھیں ابا کیسے آنا ہوا؟ کہا بیٹی تیری یاد آ رہی تھی، اتنی لاڈلی بیٹی ہے میرے نبی کی۔ اور سنیں شاید کسی باپ نے ایسا نہ کیا ہو جو میرے نبی نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا ہو تو بتانا۔ ایک دن میرے حضور آئے اور خاتون جنت روٹی بنا رہی، پسینے میں بدن بھیگا ہوا ہے، بیٹی کی گرمی دیکھی، پسینے کی حالت دیکھی، محبوب گوارا نہ کر سکے، ہاتھ پکڑ لیا، فاطمہ بیٹی اٹھنا چولہے سے، ادھر چولہے کی آنچ ادھر سورج کی گرمی، جا بیٹی اندر چلی جا، ابا کچھ روٹی رہ گئی ہیں، فرمایا جا بیٹی باقی روٹی میں بنا دیتا ہوں۔ کسی نے کیا بیٹی سے ایسا پیار؟ کوئی آیا چولہے پہ بیٹی کے پاس؟ میرے نبی نے کہا تھا فاطمہ تم اندر جاؤ کچھ روٹی میں بنا دیتا ہوں۔ حضور نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے، روٹیاں بنانی شروع کر دی، خاتون جنت پلٹ کے آ گئی، کیا دیکھتی ہیں جو روٹی حضور نے بنائی ہے نا وہ ساری کچی ہے، ساری زور سے ساری۔ یہ عقیدے بچوں کو یاد ہونا چاہیے، بیٹے اگر کوئی وہابی گھر میں آ کے چارپائی پہ بیٹھ جائے تو کھاٹ پلٹ دو، جس برتن میں پانی پی لے وہ پھینک دو، کہہ دو ہم پتوں پہ کھانا گوارا کریں گے، دشمن رسول کے جھوٹے برتن میں کھانا گوارا نہیں کریں گے۔ اور ایسے مولوی جو چائے پہ بک جائیں، جو دونوں طرف کی بغلیں بجاتے ہو، انہیں لات مار کے نکال دو، جو نبی کا نہیں ہے وہ تمہارا بھی نہیں ہے، جس کے عقیدے کمزور ہیں اس کی اقتدا درست نہیں ہے۔ صحیح ہے جی؟ نماز سچے امام کے پیچھے پڑھو، کس کے پیچھے پڑھنی ہے؟ سچے امام کے پیچھے۔ سچا امام وہ ہے جس کا یہ نعرہ ہو تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ نوجوانوں میں جانتا ہوں میری گاڑی، میری بلڈنگ، میرے آرام کے سامان سارے تمہارے پیسوں کے، تم نے اتنا پیسہ دیا، میں عیش کی زندگی گزار رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا، یہاں بیٹھ کر کے چاپلوسی نہیں کروں گا، بہت دیا کہ اس کے ساتھ انصاف کروں گا، اس میں باتیں میٹھی بھی ہوں گی کڑوی بھی ہوں گی، میں چاپلوسی کر کے نذرانہ لینے نہیں آیا، بس میری تقریر طب یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ ہمارا مراد آباد ہو اور اس میں صلح کلی سانس لے، ہمارے مراد آباد سے مراد جانتے ہو جس مراد آباد میں علامہ کافی رہا کرتے تھے، جنہوں نے عشق کی قیمت چکائی، ہاں فتوی جہاد دیا، انگریزوں نے پکڑا جیل میں ڈالا، کہا فتوی واپس کرو، کہنے لگے مر جانا ہے فتوی واپس نہیں ہونا ہے۔ جتنے مراد آباد والے ہیں وہ بولیں، جتنے غازی آباد والے ہیں وہ کل گھر جا کے بولیں سبحان اللہ۔ یہ قیمت میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مر جانا ہے فتوی واپس نہیں ہونا، تو پریس جس سے کپڑوں پہ پریس کیا جاتا ہے، آج کی طرح لائٹ والی نہیں تھی، کوئلوں سے دہکائی جاتی تھی وہ پریس، وہ آپ کی ننگی پیٹھ پہ لگائی گئی جس سے آپ کی کھال جل گئی، رات کو لیٹے تھے خواب میں مدینے والے کی زیارت ہو جاتی، اللہ سبحان اللہ، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ پریس لگائی کھال جل گئی، حضور آگے خواب میں، حضور سے ملاقات ہوئی، پہلے چھپتے پھر رہے تھے، حضور آئے خواب میں، حضور کو دیکھ کے رونے لگ گئے، فرمایا میرے کافی بتانا کیوں رویا، درد زیادہ ہے، تکلیف ہے؟ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، اگر پتا ہوتا کہ یہاں ملاقات ہونی ہے نا تو کافی کب کا جیل میں آ گیا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں اگر پتا ہوتا حضور کی زیارت یہاں ہونی ہے کافی کب کا جیل میں آ گیا ہوتا۔ یار ہم اس مراد آباد میں رہتے ہیں تو ہم کسی گستاخ کو جینے کی اجازت کب دے سکتے ہیں؟ لگام دے اپنی زبان کو، دشمنوں سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔